آج ہم بات کریں گے انیکزیمینز کے بارے میں۔ پہلے تو مفکرین کی طرح انیکزیمینز بھی ملیٹس کا باشندہ تھا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ انیکزیمینڈر کا شاگرد بھی تھا۔ انیکزیمینز 588 BC کو پیدا ہوا اور اس کا انتقال 524 BC کو ہوا، اور اس کی جو ڈیٹ آف برتھ اور ڈیٹ آف ڈیتھ ہے یہ کوئی کنفرم نہیں ہے، یہ بس ایک تخمینہ لگایا جاتا ہے کہ یہ تقریباً انہی اوقات میں پیدا ہوا۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انیکزیمینز نے ایک رسالہ بھی لکھا تھا جو کہ نثر پر مبنی تھا اور وہ جلدی ناپید ہو گیا تھا، اور اس کے چند ایک کوٹس ہمارے پاس موجود ہیں جس کی بنا پر ہم اس کی لکھت اور اس کے نظریات سے واقف ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو انیکزیمینز تھا اس نے بھی اسی سوال پر نظریں جمائیں جس پر پہلے دو مفکرین کام کر چکے تھے، یعنی تھریز نے یہ کہا کہ جو تمام اشیاء ہیں اس کا بنیادی جوہر پانی ہے، یعنی تمام اشیاء پانی سے بنی ہیں۔ اس کے بعد انیکزیمینڈر نے یہ کہا کہ تمام اشیاء جو ہیں وہ ایک لامحدود مادہ یعنی اپیرون سے بنی ہیں، اور اس کے بعد جو دوسری اشیاء ہیں 4 متضاد چیزیں، ان کے ملنے سے مختلف اشیاء بنتی ہیں۔ تو جو انیکزیمینز ہے وہ یہ کہتا ہے کہ تمام اشیاء پانی سے واقعتاً نہیں بن سکتی، اور اس کے بعد وہ اپنے استاد انیکزیمینڈر کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ جو اس کے استاد نے کہا تھا کہ اپیرون سے تمام چیزیں بنتی ہیں، تو اس کے بارے میں وہ یہ کہتا ہے کہ ایک چیز، ایک لامحدود مادہ جو باؤنڈ لیس ہے، جو ازل سے موجود ہے اور جس کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہیں، جس کی کوئی کوالٹی نہیں ہے، اس کو ہم کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ اس سے تمام چیزیں بن سکتی ہیں؟ یعنی کہ اگر ایک چیز ہے ایک بڑے ایک کمرے یا ایک بڑے بیگ کی طرح ہے، اس کے اندر سے چیزیں نکل رہی ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے اندر سے چیزیں بن رہی ہیں، ہم کہیں گے کہ ایک لامحدود مادہ ہے جس کے اندر سے چیزیں نکل کر باہر آ رہی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ چیزیں اس کے اندر پیدا ہو رہی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایک بڑی چیز ہے، اس کے اندر چیزیں موجود ہیں اور وہ اس سے باہر آ رہی ہیں، جیسا کہ تھیریز نے کہا کہ پانی سے چیزیں بنتی ہیں، اس نے کہا کہ چیزیں پانی سے بنتی ہیں، جبکہ انیکزیمینڈر نے کہا کہ چیزیں اس کے اندر سے آتی ہیں، یعنی ایک مادے سے چیزیں آتی ہیں کیونکہ ایک وہ بڑی چیز ہے۔ اب دیکھیے، اگر ہم بات کرتے ہیں ایک چیز کی تو اس کی کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں، یعنی کہ اگر ہم بات کرتے ہیں موبائل فون کی تو اس کی کوالٹیز ہیں، وہ کتنا سائز، اس کا سائز کتنا ہے، اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں۔ جو مادہ ہے اس کی کوئی کوالٹیز نہیں ہے، اس کی کوئی باؤنڈری نہیں ہے، اس کو ہم ڈیفائن نہیں کر سکتے۔ جس چیز کو ہم ڈیفائن نہیں کر سکتے تو اس کی کوالٹیز نہیں ہیں، جس چیز کی کوالٹیز نہیں ہیں تو وہ ایک وجود نہیں رکھتی ہے، قسم کا ہم یہ نہیں کہہ سکتے اس سے دوسری چیز بن سکتی ہے۔ ایک چیز جس کا کوئی باؤنڈری نہیں ہے تو اس سے ہم ایک چیز کیسے بنا سکتے ہیں؟ تو اس طرح انیکزیمینز یہ کہتا ہے کہ جس چیز کی کوئی باؤنڈری یا کوئی کوالٹی نہیں ہے اس سے کوئی ایسی چیز نہیں آ سکتی۔ اس کے بعد انیکزیمینز یہ کہتا ہے کہ جو انیکزیمینڈر نے بات کی تھی وہ اس میں مکمل وضاحت نہیں تھی، یعنی کہ اس نے کہا کہ وہ باؤنڈ لیس ہے، وہ ڈیفائنیبل نہیں ہے، تو جس چیز کی ہم تعریف نہیں کر سکتے اس چیز کو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تمام چیزوں کی جوہر ہے؟ انیکزیمینڈر کے جواب کو مسترد کرتے ہوئے انیکزیمینز یہ کہتا ہے کہ جو تمام اشیاء ہیں ان کا بنیادی جوہر ہوا ہے، یعنی ایئر۔ اس کے لیے وہ یہ بات کرتا ہے کہ جو ہوا ہے وہ ہر جگہ پر موجود ہوتی ہے، اس کے علاوہ ہوا جو ہے یہ پانی سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ ہوا جو ہے وہ سیلف سپورٹنگ ہے، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ہوا جو ہے وہ روح کی مانند ہے، جیسے روح جسم کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد یہ بات آتی ہے کہ ہوا سے دوسری تمام اشیاء کس طرح سے بنتی ہیں، تو اس پر انیکزیمینز یہ کہتا ہے کہ جو ہوا ہے اس کی کوالٹی اور کوانٹٹی پر منحصر ہے کہ اشیاء کس طرح سے بنے گی۔ وہ کہتا ہے کہ جب ہوا ایکسپینڈ ہوتی ہے تو اس سے کچھ اشیاء بنتی ہیں، اور اس کے بعد ہوا جب کمپریس ہوتی ہے تو اس سے کچھ اشیاء بنتی ہیں، یعنی ہوا کے کثیف اور لطیف ہونے سے اشیاء وجود میں آتی ہیں۔ انیکزیمینز یہ کہتا ہے کہ جب ہوا بہت زیادہ کمپریس ہو جاتی ہے تو اس کے بعد بادل بنتے ہیں، بادل کے بعد پانی بنتا ہے، پانی کے بعد پتھر اور دوسری تمام اشیاء جو سخت ہوتی ہیں۔ اس کے بعد جب ہوا ایکسپینڈ ہوتی ہے تو آگ بن جاتی ہے، آگ جیسے کہ ہم اب سورج دیکھتے ہیں، چاند ہے، تو وہ انیکزیمینز یہ کہتا ہے کہ یہ جو تمام اشیاء ہیں یہ ہوا کے ایکسپینڈ ہونے سے وجود میں آتی ہیں۔ اس کے بعد بات یہ آتی ہے کہ جو چیزیں ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف کیسے ہیں۔ جو تمام اشیاء ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں اگر یہ بنی بھی کمپریس اور ایکسپینڈ ہونے سے ہیں تو ان کے اندر بہت زیادہ تضاد کس طرح سے ہے، یہ ایک دوسرے سے متضاد کیسے دکھتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے انیکزیمینز یہ کہتا ہے کہ جو تمام اشیاء ہیں یہ ہوا کی کوالٹی اور کوانٹٹی پر منحصر کرتی ہیں کہ
یہ کس طرح سے بنے گی۔ اب دیکھیے اگر ایک ہوا جو ہے وہ زیادہ کمپریس ہو رہی ہے تو ایک پتھر بنے گا، اگر تھوڑی اس سے کم کمپریس ہوتی ہے تو پھر تھوڑا جسے ہم کہتے ہیں نا تھوڑا کچا پتھر بنے گا۔ اس سے اگر تھوڑی اور پیچھے ہم جائیں گے اور پیچھے جائیں گے تو اس طرح سے مختلف اشیاء بنتے آئیں گی، پتھر سے جیسے ہم نے لکڑی بن جائے گی، اس طرح سے وہ کہتا ہے کہ مختلف اشیاء بنتی ہیں اور مختلف رنگت کی اشیاء بنتی ہیں۔ انیکزیمینز اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ایک ایکسپیریمنٹ بھی دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ منہ کو کلوز کر کے پھونک ماریں گے تو وہ سرد ہوگی، اور آپ منہ کھول کر پھونک ماریں گے تو وہ گرم ہوگی، یعنی ہوا کی ڈینسٹی میں جب فرق آئے گا تو اس کے گرم اور سرد ہونے میں بھی فرق آئے گا۔ اس کے بعد انیکزیمینز یہ کہتے ہیں کہ جو تمام اشیاء ہیں یہ ہوا کے سارے کڑی ہیں، یعنی کہ وہ کہتا ہے جو زمین ہے وہ ایک پلیٹ کی مانند ہے اور ہوا پر تیر رہی ہے۔ اس کے علاوہ وہ یہ کہتا ہے کہ جو دوسری تمام اشیاء ہیں، یعنی کہ اگر ہم سورج کی بات کرتے ہیں، چاند کی بات کرتے ہیں، دوسرے ستاروں کی بات کرتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ وہ بھی جو ہیں وہ ہوا پر تیر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا ایک دلچسپ نظریہ یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو وہ زمین کے نیچے سے نہیں گزرتا، یعنی جب وہ غروب ہونے لگتا ہے تو وہ سائڈ سے گھوم کر اپنی جگہ پر واپس آ جاتا ہے، یعنی وہ سائڈ سے گھوم کر مشرق والی جگہ پر آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اب ہم یہ جان سکتے ہیں کہ جو انیکزیمینز ہے اس نے ایک بہت بڑی اپروچ کی ہے فلسفی کے لیے، یعنی کہ اس نے ایک سائنٹیفک اپروچ کی ہے تاکہ وہ تمام چیزوں کو جان سکے، یعنی کہ اس نے اب دیکھیے کہ ایکسپیریمنٹ بھی دیا، اس نے اپنا جو بنیادی جوہر اس نے بتایا ہے اس کی وضاحت بھی کی ہے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ انیکسیمینڈر نے کوئی زیادہ وضاحت نہیں کی تھی، اس نے کہا کہ اپیرون ہے تو اس نے اپیرون کی زیادہ وضاحت نہیں کی۔ تھلیز نے کہا پانی سے چیزیں بنتی ہیں تو اس نے پانی سے بننے کا تمام مرحلہ نہیں بتایا۔ تو اس لحاظ سے انیکزیمینز نے یہ اپروچ بڑی اچھے طریقے سے مکمل کی ہے، اس نے ایکسپیریمنٹ بھی بتایا، اس نے سائنٹیفک وے میں جا کر تمام چیزوں کی وضاحت کی۔ تو اس لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انیکزیمینز نے زیادہ کوشش کی کہ کس طرح سے ہم ایک بنیادی جوہر کو اچھے طریقے سے بیان کر سکیں، اس کو اچھے طریقے سے واضح کر سکیں۔ جیسے کہ اس نے کہا تھا کہ جو میرا استاد ہے اس نے اپنا جو بنیادی جوہر بتایا تھا اس کو واضح نہیں کیا، تو اس بات پر عمل کرتے ہوئے اس نے اس بنیادی جوہر کو واضح کیا تاکہ تمام چیزوں کی سمجھ آ سکے کہ کس طرح سے ایک بنیادی جوہر سے دوسری تمام چیزیں وجود میں آ سکتی ہیں۔